بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ کی آمد پر جہاں بہت سارے لوگوں نے ان کو مختلف انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا، وہاں پر اس بہتی ہوئی گنگا سے قاسم علی شاہ صاحب نے بھی ہاتھ دھو لیے ہیں۔ آپ نے شاید وہ کلپ سنا ہو، لیکن میں نے جب ان کی یہ بات سنی، ایک دو باتیں تھیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی قد آور شخصیت ہے اور باتیں کس طرح کی کر رہے ہیں اس عظیم اسکالر کے بارے میں جو ہمارے ملک میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تزکیہ نفس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو شاید دین سے دور ہو، جس کو اللہ کے قرآن کا پتہ نہ ہو۔ ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے جو اللہ کے احکام سے دور ہیں۔ شاہ صاحب نے یہ ایک بات کی ہے کہ ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اور اس بات کو کس بنیاد پر کہا ہے کہ انہوں نے جو پی آئی اے کے عملے کے بارے میں ایک گلہ کیا تھا یا ایک شکایت کی تھی۔ حالانکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس سے معذرت بھی کر لی تھی، رجوع کر لیا، انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، درگزر والا معاملہ کریں۔ لیکن اس بات کو شاہ صاحب نے بنیاد بنا کر یہ بات کہی کہ ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاکیزہ کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم اگر ڈاکٹر صاحب کے رویے کو دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، ان کے ورک کو دیکھیں، ان کی ورت کو دیکھیں، تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ تزکیہ نفس کے لیے بھی اس کو کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے جب ان کا ایک کلپ سنا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے گفتگو کرنے والا آدمی، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو برملا طور پر بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں نے انگلش میں، عربی میں تعلیم حاصل کی، لیکن آگے چل کر انہوں نے ایم اے وغیرہ جو بھی ان کی تعلیم تھی وہ انہوں نے خالصتاً عربی میں حاصل کی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری عربی کمزور ہے۔ اپنی جو علمی کمزوری ہے اس کو لوگوں کے سامنے وہ واضح کر رہے ہیں، اور یہ تزکیہ نفس والا ہی بندہ کر سکتا ہے، وگرنہ دوسرا بندہ، اس کے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ اس لیے یہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ وہ ماشاءاللہ تزکیہ نفس سے آراستہ ہے، ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ضرورت تو ہر دور میں، ہر وقت میں بندے کو رہتی ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی، لیکن اس درجے کا تزکیہ نفس کہ جس کی شاہ صاحب نے بات کی ہے، اتنے چھوٹے لیول کا وہ آدمی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا تزکیہ نفس سے خالی آدمی، تزکیہ نفس سے نابلد آدمی، تزکیہ نفس کو نہ مد نظر رکھنے والا آدمی کیا اتنے لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں جس قوم کی طرف تم کو بھیج رہا ہوں وہ اہل کتاب ہیں، اور ان کو اسلام کے کچھ بنیادی احکام سمجھانے کے بعد آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بیان کی تھی کہ علی، اگر تمہاری دعوت پر، تمہارے ہاتھ پر کوئی بندہ، ایک بندہ مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں سے ایک بندہ اور کئی اونٹوں سے بہتر۔ یہ سرخ اونٹ عرب کے ہاں ویسے ہی تھے جیسے آج ہمارے ہاں
قیمتی سے قیمتی گاڑی لینڈ کروزر کہہ لیں یا اس سے بھی کوئی قیمتی گاڑی ہو تو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ ایک طرف وہ گاڑیاں ہوں اور دوسری طرف آپ کے ہاتھ پر ایک بندہ مسلمان ہو جائے تو ان گاڑیوں سے ان سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ وہ آدمی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ ایک بندہ نہیں، ہزاروں آدمی ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہیں، جن میں ہمارے ملک کی سب سے نامور شخصیت عبدالوارث گل صاحب ہیں، جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے اسلام کے قبول کرنے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اہم کردار ہے، ان کی تقریریں، ان کی تحریریں۔ آپ مجھے بتائیں شاہ صاحب، کیا جو بندہ تزکیہ نفس سے آراستہ نہ ہو کیا اس کو یہ فضیلت مل سکتی ہے؟ کیا اس کے دامن میں اللہ یہ عظمت ڈال سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہو جبکہ خود تزکیہ نفس سے خالی ہو؟ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے آپ اپنے اس نظریے پر غور کریں، فکر کریں۔ پھر آپ نے اگلی بات یہ کہی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ ایک انفارمیشن کا سورس ہے، اور پھر ان کو ملا دیا آپ نے گوگل کے ساتھ، ان کو ملا دیا آپ نے دیگر اسلامک ایپس کے ساتھ کہ دیکھیں جی جیسے دیگر ایپس ہیں انفارمیشن سورس ہے، گوگل انفارمیشن سورس ہے، اسی طرح وہ ڈاکٹر صاحب ایک انفارمیشن سورس ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے؟ کیا وہ صرف انفارمیشن سورس ہے؟ کیا گوگل نے کبھی مسلمان کیا کسی کو؟ کیا انفارمیشن جو ایپس ہیں اسلامک ایپس، کیا انہوں نے کبھی کسی کو مسلمان کیا؟ صرف اور صرف ایپس انفارمیشن سورس کافی نہیں ہے، ایک بندے کا اپنا کردار ہے، ایک بندے کا اپنا انداز ہے، ایک بندے کا اپنا دعوت دینے کا طریقہ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف سورس آف انفارمیشن نہیں ہے۔ وہ آپ نے ان کی شخصیت کو ان کے مقام سے کم کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے کام کی تعریف کریں۔ ہم جن کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کی تعلیم ذاکر نائک صاحب دے رہے ہیں اور آپ شاہ صاحب ہیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں، وہ تو بڑے بڑے کام تو بڑی بات ہے، وہ تو چھوٹے کام کو بھی اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک غزوہ کے موقع پر لوگوں سے فنڈ مانگا، ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق فنڈ دیا۔ غزوہ تبوک تھا اور وہ بڑا سخت غزوہ تھا، بڑا ہی مشکل غزوہ تھا، اس میں مسلمانوں کی شرکت انتہائی ضروری بھی تھی اور اس کے اندر مال بھی کم تھا، لیکن مسلمانوں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ساری رات ایک باغ میں مزدوری کی اور مزدوری کے عوض ان کو جو چند کلو کھجوریں ملی وہ لا کر انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ انداز اتنا اچھا لگا، آپ نے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کے اس کام کی تعریف کرنے کے لیے آپ نے فرمایا یہ جو مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کے اوپر ان کھجوروں کو بکھیر دو، یہ بڑا عظیم کام کر کے آیا۔ کسی کے کام کی تعریف کرنا یہ بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے، اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے آپ آگے بڑھ کر ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے کام کی تعریف کریں، نہ کہ ان کے مقام سے ان کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہے، لوگوں کی اصلاح کے کام میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ شاہ صاحب ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، چاہے وہ کوئی بندہ ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے تعریف بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔